السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 3۔ پریزے جانی، تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی ہو؟ پریزے کو یوں کثرمندی سے بیڈ پر پڑا دیکھ وہ نزاکت سے کہتی اس کے بیڈ کے قریب آ کر رکی تھیں۔ اسٹائلش سی بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس نفیس سی جولری پہنے، پیروں میں کوٹ شوز، ڈائی کے تراشیدہ بالوں کے ساتھ فریش میک اپ میں وہ کہیں جانے کو مکمل تیار تھیں۔ وہ کسی بھی اینگل سے ابراز کی مدر نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن لگتی تھیں۔ وہ صرف میں اسمارٹ تھیں اور اپنا خیال بھی خوب ہی رکھتی تھیں۔ آنٹی میں آفس جا کر کیا کروں گی؟ وہ ان کی بات سن کر بیزاری ظاہر کرتی اٹھ بیٹھی۔ کیا مطلب کیا کرو گی؟ بھائی ایبی کے قریب رہو گی تو اس کی نظروں میں آؤ گی نا۔ مستقبل میں میری بہو بننے کے لیے تمہیں ابراز کے قریب جانا ہوگا۔ نزاکت سے اس کے بیڈ پر بیٹھی لسان سے اسے سمجھانے لگی۔ میں اس کے قریب کیسے جاؤں؟ مجھے دیکھ کر تو وہ یوں منہ بنا لیتا ہے جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اس کا رڈ رویہ مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے کہتی ناک چڑھا گئی تھی۔ 20 سالہ پریزہ حمید ایک خوش شکل لڑکی تھی جو کسی بھی لڑکے کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، لیکن وہ ابھی تک ابراز افغان کو متاثر نہیں کر پائی تھی اور وہ اسے متاثر کرنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے ایسے خشک مرد نہیں پسند تھے۔ اسے تو زندہ دل لوگ اچھے لگتے تھے، لیکن اس کی ممی اور آنٹی زبردستی اسے ابراز کے سر پر مسلط کر رہے تھے۔ ڈارلنگ، وہ ایسے ہی ہے لیکن تم تو ایسی نہیں ہو نا۔ پلیز میری خاطر تھوڑی کوشش کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی ویران زندگی آباد ہو جائے اور یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ اس کے نزدیک ہو کر وہ اس کے ہاتھ تھامتی آنکھوں میں نمی لیے ملتجانہ انداز میں کہتی اسے ٹھیک ٹھاک شرمندہ کر گئیں۔ اچھا نا، آپ یوں سیڈ تو نہ ہو، میں آپ کی خوشی کی خاطر یہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ نرم دل کی لڑکی جھٹ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں زندگی کی نوید دے گئی تو انہوں نے خوش ہو کر اس کا گال چوم لیا۔ فی الحال کے لیے پریزہ حامی بھر گئی تھی، لیکن آگے اس کے ارادے ایسا کچھ بھی کرنے کے بالکل نہیں تھے۔ یہ کی نا میری پیاری بیٹی والی بات۔ اب جلدی سے فریش ہو کر اچھے سے ریڈی ہو جاؤ، میں بس کچھ دیر میں آؤٹ آف ٹاؤن جانے کے لیے نکل رہی ہوں۔ بتایا تھا نا کہ میری فرینڈ سندل کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کے بعد کچھ دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ تقریباً 10-15 دن کا ٹور ہوگا میرا، لیکن جب میں واپس آؤں تو مجھے گڈ نیوز ملنی چاہیے۔ اسے گال میں پیار دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ انہیں مسکرا کر دیکھتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ چلو پھر جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں ابراز کے آفس ڈراپ کرتے ہوئے جاؤں گی۔ ویسے بھی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تم روز یونی کے بعد اس کے آفس بھی آیا کرو گی تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی تم یہ کام سیکھ لو۔ لگاوٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے نکلی تو پریزہ نے بھی جھٹ پٹ بستر چھوڑا اور ریڈی ہونے کے لیے چل دی۔ زہے نصیب، وہ آئے ہمارا آفس، خدا کی قدرت ہے۔ آفس میں قدم رکھتے ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا تو وہ ایک دم پلٹی ہی تھی کہ اس کے کانوں نے گمبھیر طنز میں ڈوبی آواز سنی۔ ایک پل کو اس کا دل اس آواز کی گمبھیرتا پہ رک کر دھڑکا تھا، لیکن یہ فقط ایک ہی پل کی بات تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی خود اعتمادی سے پوری طرح اس کی جانب گھوم گئی۔ بڑی سی کانچ کی ٹیبل کی دوسری جانب رکھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے فالسائی رنگ کی پینٹ شرٹ پر گرے کوٹ میں ملبوس ابراز افغان کی پوری توجہ کا مرکز پاکیزہ گل ہی تھی۔ ریڈ اینڈ بلیک کمبینیشن کے شرٹ ٹراؤزر میں گلے میں ہم رنگ اسٹالر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی بنائے نیچرل میک اپ کے ساتھ وہ اسے ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب کر گئی تھی۔ پاکیزہ گل کے کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹاپ سے منعکس ہوتی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی گویا اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیبل کے قریب آ کر ٹھہری اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ میرا یہاں ہونا سوائے میری بدقسمتی کے کچھ بھی نہیں۔ مقابل کو اپنی بات سے پوری طرح سلگاتی وہ چیئر گھسیٹ کر اس پر ایک ادا سے بیٹھ چکی تھی۔ اور اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں تمہاری کسی بھی دھمکی سے ڈر جاؤں گی۔ آئندہ اگر مجھے کسی طرح سے بھی ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش کی تو میں سیدھی پولیس کے پاس جاؤں گی۔
وہ اپنی طرف سے اچھا خاصا دھمکانے کے بعد اب کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن ابراز اقوام کا پرسکون انداز اور مسکراتی محظوظ کن نظریں اسے اندر ہی اندر جذبوز کرنے لگی تھیں۔ پاکیزہ گل اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو ابراز اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اس کے خاموش ہونے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو میزبان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات، میں دھمکی نہیں دیتا بلکہ اپنے کہے پر عمل بھی کرتا ہوں، بھرپور سنجیدگی سے کہتے اپنی جانب سے چکر کاٹ کر وہ اس کے قریب آ کر ٹھہرا تو اس کے عربک کلون کی دلفریب مہک نے گویا پاکیزہ گل کے گرد حصار باندھنا شروع کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں تو وہ ایک دم ہی اپنی مغلوب کیفیت پر پریشان ہوتی بظاہر سپاٹ تاثرات سے ابراز افغان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نہ جانے کیوں آج اس سے نظریں ملانے نہیں دے رہی تھی۔ ایک آخری بات، وہ ایک دم ہی ایک ہاتھ ٹیبل پر اور ایک ہاتھ کرسی کی ہتھی پر رکھتے اس کے قریب جھکایا۔ اس کا یوں اچانک اس قدر نزدیک آ جانے پر وہ بوکھلاتی ہوئی کرسی کی بیک سے جا لگی، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا کہ ابراز اقوام کی پرتپش سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی تھیں۔ اس کا دل دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا، جبکہ گھنی پلکوں پر ارتعاش اتر آیا۔ تم اگر پولیس کے پاس جاؤ گی تو اس سے پہلے میں تمہارے خلاف کیس دائر کروں گا۔ اس کا گھمبیر خماری کی لہر کو چھوتا لہجہ جہاں اس کی دھڑکنوں میں طغیانی لانے کا سبب بنا، وہیں کیس دائر کرنے والی بات سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، جس کے نتیجے میں اس کے روئی جیسے گال ابراز کے لبوں سے مس ہو کر گویا دونوں ہی کے وجود میں ایک برقی لہر دوڑا گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اپنی خفت و شرم چھپاتی مقابل پر چڑھ دوڑی۔ یہ بدتمیزی میری جانب سے تو ہرگز بھی نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھیں کسی خشکن احساس کے تحت چمک رہی تھیں، لیکن لہجہ ایک دم سپاٹ تھا۔ اسے پاکیزہ کا سرخ پڑتا چہرہ اور بے ہنگم دھڑکنوں کا شور کو دل فریب گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا، خاص کر اس کی آئیبرو کے کنارے پر شان سے بھرا جوان اور بھورا دل۔ آپ تمیز سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ ابراز کی بے خود نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے جذبس ہوئی اور ساتھ ہی اسے مسلسل یوں ہی اپنے سر پر کھڑا دیکھ بری طرح بھنائی تھی، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنا چہرہ اونچا کرنے کی غلطی ہرگز بھی نہیں کی۔ میرا آفس، میری مرضی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے وہ مزے سے کہتا، اس سے دوری بنا گیا تو اس نے شکر کا سانس ہی لیا تھا کہ وہ ہلکا سا اچکا اور ٹیبل پر اس کے نزدیکارہ برابر فاصلے پر بیٹھ گیا، لیکن ہٹکا سا ترچھا ہو کر۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر پاکیزہ گل کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے حصار میں قید ہو گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا، وہ یہ بات اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ اس کی پرشوق آنکھوں میں اپنی شرربار نگاہیں ڈالے وہ غصے میں اسے دھمکانے لگی تو ابراز کے چہرے پر اس کی ترچھی کلر اسمائل نے گویا ایک پل کو جھلک دکھلا کر اسے مسمرائز کر دیا، لیکن وہ سر جھٹکتے اس کے سحر سے پل بھر میں آزاد ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا کہ تم سے پہلے تم پر کیس میں کروں گا، اور وہ بھی ہماری کمپنی کے ساتھ چیٹ کرنے کا۔ وہ ایک دم ہی ٹون بدلتا اپنے سرد و خشک لہجے میں کہتے پاکیزہ گل کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اپنی بات کے ری ایکشن پر حیرانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اتنے نزدیک سے اس کی بلوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر اس پر جیسے سرور کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی بے خودی میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو پاکیزہ گل کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ اس نے اس کا وہ ہاتھ بری طرح جھٹکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلتی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر وہ شخص چاہتا کیا تھا؟ اسے سمجھا کیا تھا اس نے؟ یہی بات اس کے طیش میں آنے کا سبب بنی تھی۔ وہیں ابراز کو یوں اپنا ہاتھ جھٹکے جانا قطعی گوارا نہ ہوا، تبھی وہ چیتے کی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے دونوں شانے دبوچے اسے ایک جھٹکے میں اپنے مد مقابل لے آیا۔ پاکیزہ گل شدید رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، جبکہ اس کے جارحانہ عمل پر وہ اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ آئندہ میرا ہاتھ مت جھٹکنا گلے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس نے اپنے خوفناک لہجے میں اسے تنبیہ کی تو چند لمحات کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ مقابل کا جھلساتا لمس اور چہرے پر پڑتی اس کی پرتپش سانسیں اس کی سانسیں تک خشک کر گئی تھیں، لیکن یہ فقط چند لمحے تھے۔ تم بھی آئندہ اپنی لمٹس کراس مت کرنا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور دبے دبے لہجے میں اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے لگی۔ اس کی سانس اس دوران پھول چکی تھی، جبکہ بے تحاشا غصے کے سبب وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اب رات کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ وہ اس کی فکر میں
اسے تھامنے کے لیے بڑھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کے اگلے جملے نے اسے گویا جلتی آنکھ میں جھونکا تھا۔ میں ابھی پولیس کے پاس جا کر تم پر ہراسمنٹ کا کیس کرنے والی ہوں، بنا کر کہتے اس نے جو ہی پلٹ کر جانے کے لیے قدم باہر کی سمت بڑھائے، ابراز کے منہ سے نکلے لفظوں نے گویا اسے اپنی جگہ جما سا دیا۔ تم نے ڈاکومنٹس میں اپنا اسٹیٹس سنگل بتایا ہے، جو کہ سراسر دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ سو اگر تم پولیس کے پاس جاؤ گے تو میرے پاس بھی تم پر کیس کرنے کا ایک ویلڈ ریزن ہے، اور اس سب میں مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتا ہلکا سا اس کی جانب جھکا، لیکن پاکیزہ گل نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکی اور نہ ہی اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا سکی، لیکن اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنا شروع ہو چکی تھیں، جبکہ وہ آگے کہہ رہا تھا، میرے پاس اپنی بات کا مکمل پختہ ثبوت ہے، لیکن تمہارے پاس تمہاری بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کا ہر انداز گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پاکیزہ گل کی آنکھوں میں جلن کا احساس مزید بڑھ گیا۔ ابراز افغان نے ایک ہی بار میں اس کے تمام الفاظ اسے چھین لیے تھے۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن ابراز افغان کے پاس جو ثبوت تھے وہ یہاں کے قانون کے مطابق اسے سخت سزا بھی دلوا سکتے تھے۔ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں آپ جھوٹ بول کر بھی صفائی سے بچ جاتے۔ یہ لندن تھا جہاں کے قوانین پاکستان کے مقابلے میں سخت ترین تھے، اور ان پر عمل درآمد اسی حساب سے کیا جاتا تھا۔ پھر اس کا پاسپورٹ بھی اسی کے پاس تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کے جال میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو فی الحال وقت کے دھارے پر بہنے دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ خود کو ہمیشہ کی طرح سنبھالے وہ سرد انداز میں اس کی آنکھوں میں دلیری سے دیکھتے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ اچھا سوال کیا ہے تم نے۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس مرتبہ اس کا انداز پرسکون ہو چکا تھا۔ اس سے دوری بنائے وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی اپنی جگہ سنبھال گیا تو پاکیزہ گل بھی خاموشی اختیار کی اپنی جگہ سنبھال گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ابراز افغان آخر اور کتنا شفاق ہو سکتا تھا۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو اس کے تاثرات تنفر زدہ تھے، جبکہ نفرت کے شعلے اس کی شفاف آنکھوں سے پھوٹتے صاف دیکھے جا سکتے تھے، لیکن اس وقت اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کی آنکھیں خشک اور دل دہلاتا ویران منظر پیش کر رہی تھیں۔ ان آنکھوں کی چمک لوٹانے کے لیے اگر ابراز افغان اصفہانی کو اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس مرتبہ میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اس کے لب خاموش تھے لیکن آنکھیں بول رہی تھیں۔ وہ اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے پوری طرح اس کی جانب وارفتگی سے اسے ہی دیکھتا، پاکیزہ گل کے ماتھے پر ان گنت بل لانے کا سبب بن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرا وقت برباد کرنے کے لیے مجھے یہاں بلوایا ہے۔ ٹھیک بات ہے کہ جب تمہاری نظروں میں میری کوئی وقت ہی نہیں ہے تو میرے وقت کی کیا حیثیت؟ خیر مجھے شوٹ پر پہنچنا ہے تو جو بھی بات ہے جلدی سے کہہ دو۔ وہ لہجے کو حتی الامکان لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی، لیکن در پردہ وہ اندر ہی اندر تکلیف کی شدت سے کرا رہی تھی۔ ابراز افغان کے سامنے لاپرواہ انداز میں بیٹھنا ہی ایک جان لیوا عذاب تھا جو وہ اپنی ننھی سی جان پر بمشکل جھیل رہی تھی۔ تم اب شوٹ پر نہیں جاؤ گی؟ ابراز کا سرد دو ٹوک لہجہ اسے ایک پل کو ششدر کر گیا۔ کیا؟ یعنی میں نے جس کام کے لیے کانٹریکٹ کیا ہے وہ میں ختم سمجھوں؟ پہلے اسے شوق لگا، لیکن پھر ایک طرح سے ابراز افغان کی کہی گئی بات اسے اندر ہی اندر شاد کر گئی۔ یعنی وہ واپس پاکستان جا سکتی تھی۔ اچانک اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی پرسکونیت نظر آئی جو سامنے بیٹھے شخص کے اعصاب پر خوشگوار اثر ڈال گئی۔ واپس جانے کے خیال سے پاکیزہ کے لبوں کو دھیمی سی مسکان نے چھوا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کا بھولپن بڑھ جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی بھولی بھالی خوبصورتی کے ساتھ خطرناک حد تک اسے اپنا اسیر کر رہی تھی۔ لیکن وہ اس کی کانٹریکٹ ختم کرنے والی بات سن کر جھٹ ہوش میں آیا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا۔ اس نے پل میں اسے خوش فہمی کے مینار سے نیچے دھکیلا تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جیسے زچ ہوئی تھی اس کی مبہم گفتگو سے۔ تمہارا کانٹریکٹ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اب تم ماڈلنگ بھی نہیں کرو گی، بلکہ اب سے تم میرے ساتھ میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ اس کے تحکم بھرے انداز میں دو ٹوک فیصلہ سنا دینے پر جہاں پاکیزہ گل کا پارا ہائی ہوا تھا، وہیں وہ اس کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والی بات پر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا کانٹریکٹ تمہاری ایجنسی کے ساتھ ماڈلنگ کی بیس پر ہوا تھا، نہ کہ تمہاری اسسٹنٹ کے طور پر۔ اپنے دونوں ہاتھوں کا وزن ٹیبل پر منتقل کرتی وہ ہلکا سا جھک کر اس کے مطمئن نظر آتے چہرے کو اپنی شرر بار نگاہوں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اسے اپنے غصے کی آگ میں جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہ اس صورت میں تھا جب تک مجھے تمہارے جھوٹ کا علم نہیں ہوا تھا۔
ابراز افغان کا لاپرواہ انداز اس کا خون جلا رہا تھا۔ کل 8 بجے تم مجھے آفس میں چاہیے ہو۔ میری اسسٹنٹ کے طور پر تمہیں کیا کرنا ہوگا وہ تمہیں جرمن بتا دے گا۔ اب تم جا سکتی ہو، کچھ دیر میں میری میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ مصروف انداز میں کہتے وہ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ پاکیزہ گل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر جتنا بھی سامان پڑا ہے وہ سب کا سب اس مغرور شخص کے سر پر دے مارے۔ غصے کے سبب اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ وہ خود کو ایک مرتبہ پھر بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔